بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آج کی کہانی کا عنوان ہے سوتن بنی سہیلی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجیے اور آل کے نوٹیفیکیشن پہ بھی تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملے۔ عائزہ نے اپنی BSc کا امتحان پاس کر لیا۔ عائزہ کو بھی اپنی ہم عمر لڑکیوں کی طرح شادی کرنے کا شوق نہیں تھا۔ اس کو صرف پڑھنے لکھنے اور سیر و تفریح کا ہی شوق تھا، مگر کسی لڑکی کی خواہش کب پوری ہوتی ہے، اس کو تو بس شادی کر کے اپنا گھر ہی بسانا ہوتا ہے۔ خیر، اور لڑکیوں کی طرح عائزہ کا بھی رشتہ آیا۔ عائزہ خوبصورت اور حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایجوکیٹڈ لڑکی تھی، مگر دولت اور پیسوں کے لحاظ سے ایک معمولی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا باپ ایک سرکاری ملازم تھا۔ خیر، عائزہ کا جس جگہ سے رشتہ آیا وہ اچھے خاصے پیسے والے اور امیر لوگ تھے۔ عائزہ کی امی نے رشتہ قبول کر لیا اور عائزہ کی سلمان سے بات پکی ہو گئی۔ سب رشتہ داروں نے کہا، دیکھ کے کرو رشتہ، لوگ بہت تیز معلوم ہو رہے ہیں، مگر عائزہ کی امی کو یہ رشتہ بہت پسند آیا، کیونکہ وہ یہ رشتہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ عائزہ نے بھی یہ رشتہ چپ چاپ قبول کر لیا، کیونکہ اس سے چھوٹی 3 بہنیں اور تھیں اور ان کی بھی والدین پر ذمہ داری تھی، اور وہ بھی اپنے والدین پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اور آخرکار عائزہ کی شادی سلمان سے ہو گئی۔ شروع میں عائزہ کو مشکل لگا، پھر اس نے سوچا چلو شادی تو ہوئی، بس شادی کے بعد بہت ذمہ داری بڑھ گئی، گھر کا کام اور ساس سسر کی خدمت، پورے گھر کو دیکھنا۔ شادی کے 1 سال بعد ہی عائزہ کی ایک بیٹی پیدا ہو گئی تھی، اور پھر سارے دن ساس کا بار بار سنانا کہ عائزہ کوئی کام نہیں کرتی، سارے دن سوتی رہتی ہے، سارے دن میری بیٹی آئی ہیں جو کام کرتی ہیں۔ عائزہ کی دوست سمرہ، جو اسی محلے میں شادی ہو کر آئی تھی، وہ اکثر عائزہ سے ملنے عائزہ کے گھر آیا کرتی اور سب کچھ دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن عائزہ کی امی عائزہ کے گھر آئیں اور کہنے لگیں، یہ کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم اتنی خاموش رہتی ہو، نہ کسی سے بات کرتی ہو اور نہ میکے ملنے آتی ہو۔ تمہارے ابو بھی یہی کہتے رہتے ہیں کہ عائزہ کو ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ ملنے نہیں آتی، اور نہ ہی اس کا کوئی فون آتا ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم خوش تو ہو نا؟ عائزہ بولی، نہیں امی، میں بہت خوش ہوں، بس گھر کی مصروفیات بہت ہیں۔ عائزہ نے یہ بول کر بات کو سنبھالا۔ 2 سال بعد عائزہ کی ایک اور بیٹی کی ولادت ہوئی، اور ساس کی چک چک شروع رہتی تھی۔ ایک دن اس کی دوست سمرہ بھی اس کے گھر آئی ہوئی تھی۔ اس نے بھی سب دیکھ لیا اور اپنی امی کو سب کچھ بتا دیا۔ ایک دن اچانک سے ساس کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کی دیکھ بھال میں لگ گئی، اور اس طرح عائزہ تھکی تھکی سی رہنے لگی۔ ایک دن سلمان نے اپنی ماں کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس رکھ لی۔ 1 سال کے اندر اس نے ساس کی اتنی خدمت کی کہ سگی بیٹی بھی نہ کر سکے۔ وہ ان کو کھانا کھلاتی تھی اور ان کے کپڑے دھویا کرتی تھی، ان کو نہلاتی تھی، ان کا ہر کام کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ پانی تک خود نہیں پی سکتی تھی۔ غرض ہر طرح کی خدمت کی۔ اس کے آنے سے عائزہ کی ہر مشکل آسان ہو گئی تھی۔ اس نے عائزہ کا ہر کام آسان کر دیا تھا۔ سارا
ایک 16 سال کی یتیم لڑکی تھی۔ یہ اپنی بڑی بہن اور بہنوئی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتی تھی۔ اس کی بڑی بہن سعدیہ سلمان کے آفس میں کام کرتی تھی۔ سعدیہ ہی نے اپنی بہن کو سلمان کی ماں کی خدمت کے لیے بھیجا تھا۔ ایک دن عائزہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ کھانا بنا کر کچن سے آ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ سلمان آ گیا اور اس نے آتے ہی کھانا مانگا۔ عائزہ اس کے لیے کھانا لے کر آئی۔ کھانے کا ایک نوالا کھاتے ہی وہ غصے میں بھڑک اٹھا اور بولا، یہ کیا ہے اتنی تیز مرچ؟ تم تو کھانا بنانا ہی بھول گئی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ عائزہ کی طرف گھمایا تھا کہ اچانک سے عائزہ کی امی وہاں آ گئیں۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو ان کو بہت غصہ آیا۔ وہ بولی کہ تم میری بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو۔ عائزہ کی امی نے اسے اپنے ساتھ گھر لے جانے کو کہا تو سلمان نے کہا لے جائیں۔ عائزہ کی امی نے کہا تم میرے ساتھ گھر چلو، نہ جانے یہ تمہارے ساتھ آگے کیا سلوک کرے۔ اس وقت بھی عائزہ ماں بننے والی تھی۔ عائزہ کی ماں اس کو اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ گھر پر اس کی بہنوں نے اس کی بہت خدمت کی۔ سلمان کی ماں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کر دی۔ وہاں عائزہ کے یہاں 2 جڑواں بیٹوں کی ولادت ہو گئی تھی۔ عائزہ کے بھائی نے سلمان کو یہ خبر دی تو اس نے کہا امی کی طبیعت خراب ہے، کچھ دنوں میں ملنے آؤں گا۔ وہاں سلمان کی ماں نے یہ ضد پکڑ لی تھی کہ سلمان سارا سے شادی کرے، مگر سلمان نے کہا میں عائزہ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ اب جب کہ وہ 4 بچوں کی ماں بن چکی ہے۔ سلمان کے ابو نے بھی منع کیا، بہت سمجھایا پر وہ نہ مانی، اور سارا بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سلمان کی ماں نے سارا کا ہاتھ پکڑ کر سلمان کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ یہ تیری ماں کی آخری خواہش ہے۔ سلمان ماں کی خاطر سارا سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ وہاں سارا کی بہن سعدیہ کو لالچ آ گئی کیونکہ سلمان نے ایک پلاٹ سارا کے نام کر دیا تھا۔ چنانچہ سلمان نے سارا سے خفیہ نکاح کر لیا۔ ایک دن جب عائزہ کا بھائی عائزہ کی دونوں بیٹیوں کو اسکول لینے گیا تو پتہ چلا کہ ان کے ابو ان کو گھر لے گئے ہیں۔ عائزہ کے بھائی نے جب سلمان سے معلوم کیا تو اس نے کہا کہ ہاں میں لایا ہوں اپنی دونوں بیٹیوں کا گھر۔ ایک دن عائزہ کی دوست سمرہ کی امی عائزہ کے گھر آئیں تو اس کو بتایا کہ سلمان نے سارا کے ساتھ خفیہ نکاح کر لیا ہے اور تمہاری دونوں بیٹیوں کو بھی کسی اور اسکول میں داخل کر دیا۔ یہ سن کر عائزہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یہ بھی بتایا کہ وہ تمہاری بیٹیوں کا بہت خیال رکھتی ہے اور ان سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس لڑکی نے تو پورے گھر کو سنبھال رکھا ہے۔ عائزہ نے سوچا میں ہی بہت بری تھی، شاید میں نے ہی اپنا فرض صحیح انجام نہ دیا۔ یہ سوچ کر عائزہ خاموش ہو گئی۔ پھر ایک دن کسی دعوت پر عائزہ کو سارا ملی۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹیاں بھی آئی ہوئی تھیں۔ اپنی بیٹیوں کو دیکھتے ہی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بچیاں خوش ہو کر اپنی ماں کے گلے لگ گئیں۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو بہت پیار کیا۔ سارا یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سارا عائزہ کے پاس گئی اور بولی عائزہ باجی آپ مجھے غلط نہ سمجھیے گا، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دراصل میری بڑی بہن اور بہنوئی نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے سلمان سے شادی نہ کی تو ان کے گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کہاں جاتی۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سارا نے کہا سلمان پر جتنا حق میرا ہے اتنا آپ کا بھی ہے، ہم دونوں مل کر سب سنبھال لیں گے۔ اس سے عائزہ کے دل میں سارا کی عزت بہت بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ میں اب آپ کو گھر کس طرح سے واپس لے کر آتی ہوں اور دیکھیے گا کہ میں کیا کرتی ہوں۔ گھر واپس جاتے ہی اس نے یہ ضد باندھ لی کہ عائزہ باجی کو
واپس لائیں ورنہ میں یہاں نہیں رہوں گی، کہ جب تک عائزہ باجی گھر واپس نہیں آ جاتی۔ اس کے بعد وہ نہ جانے کہاں چلی گئی۔ کچھ دن بعد سلمان عائزہ کے گھر آئے اور پھر کچھ رشتہ داروں اور پڑوسیوں نے مل کر دونوں میاں بیوی کی آپس میں صلح کرائی اور پھر اس طرح عائزہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ سارہ کا اب تک کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ کہاں ہے۔ ایک دن اچانک سے اس نے دیکھا کہ سارہ امی کے کمرے میں ان کی گود پہ سر رکھ کر رو رہی ہے۔ جب اس نے عائزہ کو دیکھا تو اس کے پاس آئی اور بولی، یہ سب میں نے آپ کے لیے کیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو گھر واپس لاؤں گی اور میں نے ایسا ہی کیا۔ اب ہم دونوں مل کر اس گھر میں رہیں گے۔ عائزہ سوچنے لگی، میں تو اس کی طلاق کرانا چاہتی تھی مگر اس نے میرے دل میں جگہ بنا لی۔ یہ باتیں سوچ کر عائزہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں اور اس نے آگے بڑھ کر سارہ کو اپنے گلے لگا لیا۔ سلمان دونوں کو انصاف کے ساتھ ٹائم دیتا اور دونوں کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دیتا۔ سارہ تو بس کام کرتی اور عائزہ کو بس آرام کرنے کو کہتی۔ سارہ کی اب تک کوئی اولاد نہ تھی اور آج عائزہ کے بچے جوان ہو گئے مگر آج بھی اتنے سال بعد بھی سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔